السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو جی رہے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک روٹین کی جو ہوتی ہے نا، انسان کو انجوائمنٹ، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہیں چلے جائیں، اور اسی طرح جی آج چھٹی کا دن تھا اور ہم بھی گھر سے باہر نکلے۔ 1 مئی کی یہ بات ہے، چھٹی تھی۔ میں آپ سے وہ دن شیئر کر رہی ہوں۔ ویسے تو الحمدللہ ابھی تک بھی راولپنڈی کا ویدر شام میں بہت اچھا ہو جاتا ہے، دن میں دھوپ آ جاتی ہے، لیکن رات ماشاءاللہ ٹھنڈی بھی ہے، بارش بھی ہو جاتی ہے اور ہوائیں بھی بہت ہی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہیں۔ ہم جی اسلام آباد آ گئے تھے، ہم نے کہا چلتے ہیں، تھوڑا ویدر اچھا ہو رہا ہے، بادل تھے، انجوائے کرتے ہیں، آپس میں رہیں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ گھر میں بھی انسان بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتا ہے اور باقی کہاں آنا جانا ہے جی۔ ہم نے سوچا چلیں شام کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر باہر نکلتے ہیں۔ تقریباً یہ 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کہاں جائیں۔ گھر سے ہم کبھی بھی کوئی جگہ اکثر ہی ڈیسائیڈ کر کے نہیں نکلتے، بس پروگرام بناتے ہیں، چلو چل پڑتے ہیں اور راستے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہاں جائیں۔ یہی بس ہماری جو ہے نا زندگی کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ اور اس روڈ پہ آ کے تو کافی زیادہ جگہ ہیں۔ سب سے پہلے تو لوک ورثہ ہے، اس سے پہلے بلکہ ایک میوزیم ہے، کنول جھیل ہے، لوک ورثہ ہے، اور اس سے آگے جائیں گے تو پھر آئے گا ایک ٹرن جسے ہم لیفٹ ہینڈ پہ لے کر تو شکر پڑیاں مونومنٹ جا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آج ہسبینڈ کو اپنا قیمتی سا مشورہ دیا، میں نے کہا جتنا اچھا موسم ہے نا، میرا دل کر رہا ہے کہ یاسمین گارڈن چلتے ہیں نا۔ کہتے ہیں چلو جی وہاں چلتے ہیں، اور یہاں پہ جی ہم یاسمین گارڈن پہنچ چکے تھے۔ اس کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس کے ہر طرف نا آپ کو گرینری ہی گرینری ملے گی اور پھول ملیں گے۔ نام ہی اس کا یاسمین گارڈن ہے۔ ہم بھی یہاں پہنچ چکے تھے، بلکہ میں یہاں آئی تو میں نے کہا چھٹی کا دن ہے لیکن اتنی زیادہ رش نہیں ہے یہاں۔ ویسے بھی زیادہ تر واک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے یہاں پر ایک سائڈ پہ تھوڑے سے جھولے بنے ہیں اور باقی سارا ایریا جو ہے نا وہ گھومنے پھرنے والا ہے، تو یہاں پر زیادہ تر نہ واک والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج اتنا اچھا ویدر تھا، اس حساب پہ اتنی مجھے ابھی تک تو رش نہیں لگی۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ سے ہم جب گئے تو آہستہ آہستہ لوگوں کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت یہ گارڈن ہے، لیکن اس کو ہم پارک ہی کہتے ہیں، مطلب جہاں بچوں کے جھولے ہو گئے، آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے جگہ مل گئی، کھانے پینے کی چیزیں مل گئی، وہ پارک نما ہی بن جاتا ہے۔ اور جو ہم آگے بڑھ رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ نہیں، اندر والی سائڈ پہ کافی لوگ ہیں، ہم تو باہر سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلے ہی ہیں۔ آگے آئے تو کافی زیادہ فیملیز تھی، بچے جھولے وغیرہ لے رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اور پیرنٹس کچھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ساتھ اپنے بچوں کی ہیلپ کر رہے تھے جھولا لینے میں۔ یہاں پر سردیوں میں نا بہت ہی پیارا گلاب لگایا جاتا ہے، لیکن بس یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم یہاں پر جب بھی آتے ہیں نا تو اکثر دیکھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے، وہ پھول توڑ دیتے ہیں، بڑے بھی توڑتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی بڑی بڑی عورتیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان پھولوں کو توڑ دیتی ہیں۔ مجھے خود گلاب بہت پسند ہے، ہر کسی کو ہی پھول پسند ہوتے ہیں، لیکن مجھے نا جب وہ ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نا میں گلاب کے پھول نہیں لیتی یا گجرے نہیں لیتی کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور یہاں پہ جب ہم بالکل اس گارڈن کے مڈ میں پہنچے نا تو شدید قسم کے ہوائیں چلنا شروع ہوگی۔ ویدر تو ویسے ہی بہت پیارا تھا، ہلکی پھلکی ہوا بھی چل رہی تھی، لیکن یہاں پر آ کر نا طوفان جیسے نہیں ہوتا اس طرح ایک دم سے آ گیا نا۔ اور ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے ایک سائڈ پہ ہو کر تم کسی جگہ بیٹھ جاؤ نا، کیونکہ شاید یہاں پر اتنا فیل نہیں ہو رہا، لیکن اچھا خاصا جو ہے نا طوفان آ چکا تھا۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے یہاں اس کے قریب کوئی ایسا شیڈ نہیں تھا کہ جہاں پر نہ نیچے جا کے ہم بیٹھ جائیں، اور درختوں کے نیچے آپ کو پتہ ہے جب بجلی چمک رہی ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ درختوں کے نیچے آپ نہ ہی بیٹھیں، کیونکہ وہاں پر زیادہ چانس ہوتا ہے بجلی گرنے کا۔ درختوں کے نیچے اکثر ہم لوگ چھپ جاتے ہیں جب بارش ہو، بجلی ہو، گرج رہی ہو، تو ایسی جگہوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں نے بھی یہ نا ٹی وی پہ ہی جب پچھلی دفعہ بہت زیادہ طوفان آیا تھا اسلام آباد میں اور اللہ باری ہوئی تھی تو یہ چیز سنی تھی کہ موبائل فون کا یوز نہ کریں، ٹی وی نہ آن کریں، اور کوشش کریں کہ درختوں کے نیچے اگر آپ گھر سے باہر ہیں، اور بھی انہوں نے 4-5 جو ہے نا تدابیر بتائی تھی کہ ایسے کام نہ کریں۔
اور یہاں پہ جی ہمیں ایک بینچ تو مل گیا تھا، ہم وہاں بیٹھ گئے تھے، لیکن یقین کریں کہ اتنی زیادہ ہوا چل رہی تھی کہ ایک دم سے نا ایسے جیسے کہ خوف آ گیا تھا، مجھے خوف والا منظر تھا۔ ابھی تقریباً جو ہے نا عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر رات ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا توبہ استغفار۔ جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا، جیسے کہ قیامت کا نظارہ تھا۔ دل نہ دہل سا گیا تھا، میں بہت خوشی سے آئی تھی لیکن اینڈ نہ میں بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایک دم سے نا سورج غائب ہو گیا تھا، بہت گھنے بادل آ گئے تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بارش بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی تیز آئی ہوئی تھی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم بائک پہ گئے ہیں، ہم یہاں سے نکل کے کس جگہ جائیں اور کیا ویٹ کریں یہاں پر رک کر، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہسبینڈ تو خیر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ پچھلے دفعہ بھی جو لاسٹ ٹائم بارش ہوئی تھی اس میں نا اسلام آباد میں بہت بڑی نا یالہ باری ہوئی تھی، اور ظاہری بات ہے انسان کو ڈر تو لگتا ہے۔ بس یہی ہے، درود شریف پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور اب ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے نکلو، کسی شیڈ کے نیچے چلتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں کوئی جگہ پارک میں ایسی بنی ہوتی ہے نا امبریلا ٹائپ، جس کے نیچے اکثر لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور شکر ہے کہ اس ٹائم پہ آ کر میں نے ان سے کوئی ضد نہیں کی، کیونکہ ویدر اتنا خراب ہو رہا تھا، مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا، تو سبھی لوگ نا بھاگ دوڑ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ کسی نہ کسی ایسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں، کیونکہ بارش کے چانس 100% تھے۔ اور یہاں یہ جی عصر کا ٹائم ہے، ابھی اذان ختم ہوئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ٹوٹلی رات کا منظر تھا۔ اور یہاں ایک امبریلا ہمیں مل گئی تھی، اس کے نیچے کافی زیادہ لوگ کھڑے تھے، بچے تھے، فیملیز تھی، اور میں اور ہسبینڈ بھی وہاں چلے گئے تھے۔ لیکن حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا مشکلیں پریشانیاں دور کرے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی بارش دے رحمت کی بارش ہو، یا اللہ پاک آپ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں پر اتنا خوف آ رہا تھا مجھے دیکھ کرنا، اور ہر بندہ استغفار پڑھ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے پہ قادر ہیں۔ اور ہر بندہ پریشان بھی تھا، گھبرایا بھی تھا، اور گاڑیوں والے جتنے لوگ تھے وہ تو گاڑیاں لے کر بیچارے ایسے بھاگ رہے تھے، کیونکہ وہ پچھلی دفعہ کی یالہ باری کے نقصان سے بہت ڈرے تھے۔ لیکن ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے نا، اسے صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ اور اس طرح میرے خیال میں فیملیز کو لے کر بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہاں پر تقریباً پونا گھنٹہ کھڑا ہونے کے بعد اب جا کے نا تھوڑی سی روشنی ہوئی ہے، کیونکہ عصر کا ٹائم ہے اور ایک دم سے رات ہو گئی تھی، اور یہ ایک ہمارے سامنے ہی درخت کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گری تھی۔ شکر ہے کہ ہم سبھی لوگ نا یہاں پر نیچے تھے شیڈ کے، کوئی باہر نہیں تھا بارش کی وجہ سے، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جاتا۔ اور یہی تھا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ واپسی پہ بھی ہم نے بہت جگہ درخت ٹوٹے ہوئے دیکھے اور بہت سے نقصان دیکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، انشاءاللہ بہت جلدی نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔